اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 174 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، اور احمد بن شبیب نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے یونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے، اور انہوں نے کہا مجھے حمزہ بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے اپنے والد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کتے پیشاب کیا کرتے تھے اور آتے جاتے رہتے تھے، بس وہ اس کی وجہ سے پانی نہیں ڈالتے تھے۔ محترم حضرات، اس حدیث شریف کے اندر حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں مسجد میں کتے پیشاب کر جایا کرتے تھے اور مسجد میں آتے جاتے رہتے تھے، اور پھر وہ اس وجہ سے اس کے اوپر پانی نہیں ڈالتے تھے۔ اس حدیث سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کتا اگر مسجد میں آ جائے اور پیشاب کر دے تو مسجد ناپاک نہیں ہوتی، اور اس حدیث سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بظاہر یہی موقف نظر آتا ہے، علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے، لیکن احناف کا یہ موقف نہیں ہے۔ احناف اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں اور اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے، شروع اسلام کا واقعہ ہے۔ اسلام بتدریج جو ہے اپنے احکامات کو مسلمانوں کے اوپر نافذ کرتا چلا گیا، اور دوسرا اس وقت مساجد کے دروازے نہیں ہوتے تھے، کتے آ جایا کرتے تھے اور پھر چلے جایا کرتے تھے۔ رہی بات پیشاب کرنا اور اس پہ پانی نہیں ڈالتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کچی مسجد تھی، مٹی کی مسجد تھی، مٹی کی زمین تھی، اور ظاہری بات ہے کتے اس وقت آتے ہوں گے جہاں وہاں پہ کوئی نمازی نہیں ہوگا، یعنی نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا اور دروازے نہیں ہوتے تھے، اور ابتدائی اسلام کا واقعہ تھا، اور کتے جب کچی زمین کے اوپر مٹی کے اوپر پیشاب کر جاتے، پانی اس لیے نہیں ڈالتے، مٹی جو ہے کچی زمین اس کے اوپر نجاست گر جائے اور وہ دھوپ سے اور ہوا سے جب بخارات بن کے اڑ جائے اور خشک ہو جائے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ زمین پاک ہو جاتی تھی تو پھر اس کے اوپر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، نہ اس لیے کہ کتے کا پیشاب پاک ہے تو اس لیے وہ پانی نہیں ڈالتے تھے، یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ کتے کا گوشت حرام ہے اور اس کا لعاب اس کے گوشت سے بنتا ہے، لہذا اس کا لعاب بھی اور اس کا پیشاب بھی جو ہے یہ ناپاک ہے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل جو ہے وہ یہ بھی پیش کی ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر اصحاب صفہ موجود ہوتے تھے، اور وہ مسجد کے اندر عموماً کھایا پیا کرتے تھے، جہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں وہاں پہ کتے آ جاتے ہیں، تو لہذا جب وہ کتے مسجد میں آئیں گے، کھائے پیئیں گے، ان کا لعاب بھی لگے گا، تو اس سے کتے کے لعاب اور پیشاب اور کتے کے پاک ہونے پہ وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ ارشاد فرماتے ہیں مسجد کی طہارت یقینی ہے، اور کتے کا آنا اور اس کا لعاب لگنا یہ یقینی نہیں ہے، یہ شک ہے، اور یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا۔ دوسری وہی بات کہ لیکوڈ نجاست جب مٹی کے اوپر گرے گی اور دھوپ کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ جب اڑ جائے گی اور ختم ہو جائے گی، اس کا اثر زائل ہو جائے گا، تو وہ جگہ جو ہوتی ہے، وہ مٹی جو ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ احناف جو ہیں وہ حدیث شریف کو سمجھنے میں ان کی فقاہت جو ہے الحمدللہ اپنی مثال آپ رکھتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو برکات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔